فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نماز کے تعلق سے کلام مقدس میں حکم مومنین کے لیے ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. اچھا، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے بن جائیں ہم. دیکھو، نماز کا حکم اللہ پاک نے بھی دیا ہے اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے. اللہ پاک کے ان اولیاء نے بھی دیا ہے جن کے مزارات طیبات کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. دیکھو، اگر ابھی نماز نہ پڑھیں تو مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا. ہر شخص تمنا کرے گا اے کاش مجھے دو گانا پڑھنے کی اجازت مل جائے اور میں اپنی قبر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی سے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے، اے اللہ پاک تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم آج سے نمازوں کی پابندی کی نیت کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو ہم نے آج سے یہ طے کر لیا کہ ہم اب نمازیں پڑھیں گے. اے اللہ پاک کے اولیاء، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید کی تو ہم نے آج سے پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. او مسلمانوں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری دولت مل جائے، لیکن قسمت کے وہ مفلس ہو جاتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، لیکن تقدیر کی بات ہے کہ وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن آئے دن اسے مشکلات کا سامنا ہی رہتا ہے اور وہ مصائب و آلام سے دوچار ہی ہوتا رہتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے سکون ملے، لیکن وہ بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، لیکن بہرحال موت آنی ہی ہے اور موت اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے. اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے، لیکن محکوم بن کر رہ جاتا ہے. تو یوں انسان زبردستی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی چلائے، لیکن نہیں چلا پاتا. وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کو نہیں جی پاتا، کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے. اور وہ جب چاہتا ہے اس کی لگام کھینچ لیتا ہے. بندہ اپنے طور پر بہت سرکشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخر اس کے ظلم کا دور ختم ہو ہی جاتا ہے. وہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کے ظلم کا دور ختم ہو ہی جاتا ہے. قدرت جب انتقام لینا چاہتی ہے تو بندے کی کچھ نہیں چلتی اور وہ بے بس ہو جاتا ہے. دیکھیے، فرعون بڑا سرکش تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، اور بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے. اس نے بڑا زور لگایا کہ کسی بھی طرح وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر غلبہ پا لے، لیکن نہ پا سکا. غلبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نہ پا سکا. فرعون کئی 100 سال تک زندہ رہا اور عمر بھر تندرست بھی رہا، لیکن کیونکہ لگام کسی اور کے دست قدرت میں تھی.
جب اس نے لگام کھینچی تو اتنا بڑا فرما روا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت کا فرما روا بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور یوں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ نمرود کو دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، مگر وہ نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنے کی بجائے پھول گیا اور اپنے رب کو بھول گیا، یہاں تک کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ جب اتنی ساری نعمتیں اس کو ملی، حکومتیں اس کو ملی، وزارتیں اس کو ملی، اس کو اتنا سارا دبدبہ مل گیا، تو اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی حد پار کر دی اور اپنے رب کو خدا کہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا اس کا، وہ ذرا سنیں۔ اس کا انجام کیا ہوا جب اس نے اتنی سرکشی کی، خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وہ بھی غلبہ نہ پا سکا۔ اس نے کیا؟ کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا وہ لنگڑا مچھر تھا، وہ مچھر لنگڑا تھا، اور اس نے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر نمرود کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا، اور یوں نمرود ذلیل و خوار ہو کر مارا گیا۔ پتہ چلا اس دنیا میں کسی کی مرضی نہیں چلتی اور لگام کسی اور کے دستی قدرت میں ہے، وہ جب چاہے لگام کھینچ لیتا ہے۔ اور پھر کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کر لیتے ہم، جس کے قبضے قدرت میں لگام ہے ہماری، جب سب کچھ اسی کے پاس ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سبھی کو اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے گا، وہی مارے گا، تو بندہ اس کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتا؟ اس کی طرف اپنا رجوع کیوں نہیں کرتا؟ آج سکون کا متلاشی چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شطرنج بجا لیتا ہے، بچھا لیتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا ہے وہ، سکون کے لیے نہ جانے کیا کیا کر لیتا ہے وہ، لیکن اسے سکون نہیں مل پاتا، اسے سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اور نہ ہی سکون میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیے، سکون جس کے قبضے قدرت میں ہے، اس نے سکون کا ذریعہ ہی کچھ اور بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیے، گانے باجے سن لیے، فلمیں ڈرامے دیکھ لیے، شاید سکون مل جائے، انہیں سکون نہیں مل پایا۔ کیوں؟ سکون ان چیزوں میں ہے ہی نہیں، سکون ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ بے شک محفل ذکر میں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اور اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ لیکن صرف یہی ذکر نہیں، بلکہ ذکر کی اور بھی اقسام ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے، نعت پاک پڑھنا سننا اللہ کا ذکر ہے، تسبیح بیان کرنا اللہ کا ذکر ہے، نیک لوگوں کی حالات بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی سکون پانا چاہتا ہے اور اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے، نمازوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ اسے سکون مل جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر سکون کی تلاش میں نکلیں گے، نہیں ملے گا سکون۔ کتنے ہی تپک دھوڑ کر لیں، سکون نہیں ملنے والا، اور بات خراب ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے دروازے پر پڑے رہو گے تو وہ آپ کو نواز دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ پاک کائنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہے، تو وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اللہ پاک اس سے روٹھ جاتا ہے، اور جب وہ روٹھ جاتا ہے تو لگام کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ لگام کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔
رب کے قہر و غضب سے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر آئیں، اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر اللہ کریں، انشاءاللہ دلی سکون بھی میسر ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت میں بھی بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔